وسیم سجاد صاحب، جو یہ ڈرافٹ ہے اس میں بنیادی جو بات ہے وہ آئینی عدالت کا قیام ہے، اور جو دلیل دی جاتی ہے جی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، باقی ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ عدالتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلی بار جو اس کے چیف جسٹس کا قیام ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، وہ کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے پاکستان جیسے ملک میں، اور وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ عدالت جو صاف، شفاف اور سپیڈی جسٹس ہے وہ فراہم کر سکے گی؟ بات یہ ہے جی کہ ایک تو ارشاد صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ آئین میں ترمیم ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ اس کو پبلک میں آنا چاہیے، اور خصوصاً جب تعلق عدلیہ سے ہو تو عدلیہ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ان سے بھی بات کرنی چاہیے، اور خصوصاً جو بار ایسوسیشنز ہیں جن کا اس سے ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے اور ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کی بھی رائے لینی چاہیے اور وقت دینا چاہیے تاکہ عوام اس پہ اپنی رائے دے سکیں، بتا سکیں کہ اس میں کیا پہلو ہیں، اس پہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے، جو مسائل کی نشاندہی ہے اس کا کیا بہتر حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے یا کوئی اور حل بہتر ہے۔ تو اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو موجودہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو موجودہ ہے وہ ایک بے اثر سی، بے معنی سی عدالت بن جائے گی، اور تمام اختیارات ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی آئینی عدالت نئی بنائی جائے گی، اور اس کے ججز کا تقرر جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ان معاملات کو دیکھے گی۔ چیف جسٹس کے بارے میں ایک ترمیم کی گئی تھی کہ جو سینئر موسٹ ہوگا سپریم کورٹ کا جج اسی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، اور یہ 18ویں ترمیم میں ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 بار اس طرح ہوا تھا کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، اور وہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوئے، اور اس کا خیال تھا کہ یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اگر حکومت نے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو پھر سارے جج حکومت کی طرف دیکھیں گے کہ جی میں نمبر لے جاؤں، میرا اچھی رپورٹ مل جائے تاکہ مجھے چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ تو اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے کئی سالوں کے بعد یہ ترمیم کی گئی تھی کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے جی کہ یہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ میرے خیال میں آئین کا جس کو بیسک سٹرکچر کہتے ہیں اس کا حصہ ہے۔ اس کے 3 کلیدی رول ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپیلیں سنتی ہے عدالت ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، دوسرا یہ ہے کہ آئین کی کو نفاذ کرنا، یعنی جو بھی حقوق دیے گئے ہیں عوام کو آئین کو، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی راستے میں کوئی دقتیں ہیں ان کو دور کرنا، اور اگر ان کے ججمنٹس کے دوران کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ آئین کی کوئی شک جو ہے وہ اتنی مبہم ہے، اس کی کوئی صحیح اس کا سمجھ نہیں آ رہی، اس کی تشریح کرنا۔ اور تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ہے، چیکس اینڈ بیلنسز پہ قائم ہے، یعنی سپریم کورٹ ایک چیک ہے۔ اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے ایگزیکٹو یا آئین کی خلاف کرتی ہے لیجسلیچر، تو سپریم کورٹ کا ایک رول ہے کہ اس کو وہ روکے اور اس کو ان کو صحیح راستے پہ لائے۔ تو اگر ہم یہ سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں تو آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوگا، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس کو بڑی مشکل سے اس لیول تک لایا گیا تھا وہ متاثر ہوگی۔ تو لہذا اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ وکلاء بار ایسوسیشن میں کافی پریشانی سی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، اور یہ اب چیز جو ہے وہ پبلک میں چونکہ آ گئی ہے تو میرے خیال میں اس پہ اب لوگ بات چیت بھی کریں گے۔ اور مولانا صاحب نے میرا خیال میں بڑا ایک جمہوری قدم اٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو مزید وقت دیں، اس پہ سوچیں، لوگوں سے بات چیت کریں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے ایک بہت اہم جمہوری کردار ادا کیا ہے جو قابل ستائش ہے۔ تو وسیم صاحب، فی الحال تو لگتا ہے کہ معاملہ جی سر، اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے
ایک تو یہ ہے کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یا کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں، دوسرے صوبے کے ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج پسند نہیں ہے، جس جج کا فیصلہ پسند نہیں ہے، اگر وہ اسلام آباد کا ہے تو اس کو کوئٹہ بھیج دو یا کراچی بھیج دو یا کراچی والے کو پشاور بھیج دو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا اختیار ہے 199 کا، اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور کسی سورس پر کسی بھی جج کو فارغ کیا جا سکتا ہے بغیر انکوائری کے اور بغیر کسی سماعت کے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایک تلوار لٹکائی جا رہی ہے عدلیہ پر، اور عدلیہ کو بالکل ماتحت ادارہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے جی اس پہ متاثر ہوتی ہے۔ یعنی عدلیہ کو کام کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ایک جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی آف ٹینیور، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اپوائنٹ کیا ہے لیکن اس کو نکال نہیں سکتے جب تک ایک خاص پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ نہ کیا جائے۔ بہت سارے ممالک میں امپیچمنٹ ہوتی ہے، یعنی معاملہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور 2/3 اکثریت سے اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں جو طریقہ کار ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل ہے، وہ مقصد یہ تھا کہ ان کے اپنے کولیگز جو ہیں سینئر ججز وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ایک شخص کو اس سورس رپورٹ پہ نکال دینا، اس کا مطلب ہے کہ سورس رپورٹ تو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں تو وہ تو حکومت کے اختیار میں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہر وقت ایک جج کے اوپر یہ ایک تلوار ہوگی کہ بھی کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے یہ ایک بڑا اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے، یہ کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے کہ اس کو کبھی گجرانوالا بھیج دیا، کبھی لائل پور بھیج دیا، کبھی کہیں اور بھیج دیا۔ یہاں آئین میں جو شک موجود ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے لیکن جج کی مرضی کے، اس کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اگر جج کہتا کہ ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے، کوئی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹرانسفر کرنے میں کوئی فائدہ ہے، کوئی وجہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جس کی بغیر مرضی کے، اور خصوصاً شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دور دراز علاقوں میں بھیجا جا سکتا ہے، اس سے بھی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو وسیع تر اس پہ ڈبیٹ ہو اور اس کو جلدی میں نہ کیا جائے، سارے پہلو دیکھے جائیں۔ جی وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی، ایک ترمیم جو بھی ٹیبل ہی نہیں ہوئی، جو ہوئی نہیں ہے، کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو ریورس کر سکیں؟ دیکھیں جی، جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی ترمیم نہیں ہوئی، اور ایک سوال ہوگا اگر عدالت کے سامنے آتا ہے کہ بھئی جب ہوئی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترمیم ہے۔ لیکن جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ وضاحت کرے۔ مثلا 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اگر کوئی شخص ایک سیاسی پارٹی کا ممبر ہے، کیا وہ اس پارٹی کی ہدایات کے باوجود اس پارٹی کے خلاف ووٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک پروسیجرل چیز ہے جو تھوڑا بہت جو ریزرو سیٹس کے بارے میں فیصلہ آیا تھا اس کی روح سے یہ سوال اٹھے گا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت بھی کر دی ہے کہ جو ممبران ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ داخل کر دی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر تصور ہوں گے، تو جب ممبر تصور ہوں گے تو کیا وہ پی ٹی آئی کی جو انسٹرکشنز ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، اس کے خلاف وہ ووٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو پروسیجرل ہے، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی وضاحت آئے، لیکن ترمیم جو ہے چونکہ ابھی سامنے نہیں آئی تو میرے خیال میں اس پہ ابھی کوئی انٹرفیئرنس کرنی مناسب نہیں ہوگا۔ تو اور جو یعنی جی سوری جی یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جی کہ جو لوگ ووٹ دیں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا، اس میں ترمیم مجوزہ ترمیم بل میں یہ ترمیم بھی کی گئی کہ 63A میں جو سپریم کورٹ کا پچھلے سال کا فیصلہ ہے کہ جو ممبر ووٹ دے گا اس کی ممبرشپ بھی ختم ہوگی اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، اور اس کا جواز یہ پیش کیا گیا تھا کہ جس طرح
ایک شخص چوری کرتا ہے تو چور کو جب سزا دی جاتی ہے تو ساتھ مال مسروقہ بھی برآمد کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس نے 1 کروڑ کی چوری کی ہے تو اس کو 3 مہینے کی سزا دے کے یا 1 لاکھ روپے جرمانہ کر کے کہا جی 3 کروڑ تمہارا ہوا. تو اب اس میں ترمیم کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا, اس کے بعد ممبرشپ ختم ہو جائے گی. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوٹاکریسی اور ضمیر فروشی کو فروغ ملے گا, یا یہ عین تقاضا انصاف ہے؟ کیونکہ دوسرے فریق یہ کہتا ہے کہ یہ 2 سزائیں ایٹ اے ٹائم نہیں دی جا سکتی, کہ ووٹ بھی ختم کر دیا جائے اور ممبرشپ بھی ختم کر دی جائے. دیکھیں جی, پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایک اپنی منفرد تاریخ ہے. یہاں پہ اگر آپ 47 کے بعد دیکھیں تو اکثر یہ ہوا ہے کہ کوئی شخص ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آتا ہے اور اپنی پارٹی کے خلاف نو کانفیڈنس میں یا فارورڈ بلاک بنا کے اس کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے. تو یہ 47 سے ہوتا ہے. پاکستان کے ابتدائی سالوں میں بھی چیز سامنے آئی, پھر اس کے بعد بھی یہ چیز سامنے آئی. تو اس کو درست کرنے کے لیے ہندوستان میں بھی اینٹی ڈیفیکشن کلازز یہ آئین میں لائے گئے, پاکستان میں بھی لائے گئے, اور اس کو پھر وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق اس میں ترمیم کی گئی کہ بھی اس کو زیادہ مؤثر کیا جائے. اب یہ جو جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو شخص ووٹ ڈالے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس پہ تنقید بھی ہوئی اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ریویو میں بھی, لیکن اس وقت قانون یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ووٹ ڈالے گا تو وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور نااہل بھی ہوگا. تو لہٰذا اگر کوئی 2 4 5 آدمی پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم سے رابطے میں نہیں ہیں, تو اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو ان پہ جو موجودہ قانون ہے وہ لاگو ہوگا, اور اس قانون کے تحت ان کی جو ووٹ ہے وہ موجودہ قانون کے مطابق وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر صورتحال بدل سکتی ہے.